علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والی ہوں، یہ کہانی پڑھ کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ خیریت سے جائیں اور پہنچ کر میسج کر دینا باجی۔ 18 سالہ نوجوان نے اپنی بڑی بہن کو اکیڈمی پہنچانے کے لیے رکشے میں سوار کرتے ہوئے کہا۔ رکشہ سوئے منزل چل پڑا۔ رکشے والے نے نہایت شفقت اور خلوص انداز سے خاتون سے اس کے تعلیمی مراکز کے بارے میں پوچھا۔ باجی، آپ کس جماعت کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں؟ میری بیٹی بھی 9ویں جماعت کے امتحان دے رہی ہے۔ خاتون نے جب رکشے والے کا اتنا معتبر انداز دیکھا تو بلا جھجک بتایا، اکیڈمی میں 10ویں جماعت کے طالب علموں کو اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ رکشے والے نے اپنی بیٹی اور گھر کے کچھ عام حالات کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بہت انکساری والے انداز میں خاتون سے ان کے بارے میں بھی اہم باتیں پوچھنے لگا۔ دوران گفتگو اچانک ہی انہیں گھر سے ایک کال موصول ہوئی، جس کے سنتے میں ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ دوسری جانب سے ایک بہت ہی بری خبر ملی تھی کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ابھی خاتون کی منزل آنے میں کافی سفر باقی تھا۔ حالات کے پیش نظر رکشے والے نے انہیں عرض کی کہ باجی، میرا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے گھر اپنی بیوی کو دیکھ لوں تو پھر فوراً ہی آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا کر آؤں گا۔ خاتون نے کال آنے کے بعد رکشے والے کی پریشان حالات کا بخوبی موازنہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوسری جانب وہ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بھی متاثر تھی، اس لیے انسانیت کے ناطے اسے اجازت دے دی۔ رکشے والے نے فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ یہ رکشہ چند تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ایک اچھی آبادی میں داخل ہوا اور اب ایسا علاقہ شروع ہو چکا تھا جو زیادہ آباد نہ تھا۔ خاتون نے اس کے گھر کا فاصلہ دریافت کیا تو کہنے لگا، محترمہ بہن، ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھوڑا دور کے علاقے میں مکانات کے کرائے کم ہوتے ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں۔ آج 13واں دن تھا اور اب تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ دوپہر کو ہی 2 جنسی بھیڑیوں نے اسے ظلمت اور بربریت کا نشانہ بنا کر اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ جن پاک ہونٹوں سے وہ بچوں کو احکام الہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کرتی تھی، انہی پاک ہونٹوں کو 13 دن میں جانے کتنے جہنم میں غرق کر چکے تھے۔ جس جسم کے محض سر کے بالوں پر بھی کسی نامحرم کی کبھی نظر نہ پڑ سکی تھی، اس جسم کو مکمل برہنہ کر کر قید کیا گیا تھا اور بغیر کسی دشمنی کے اتنے دن شدید ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجبور، لاچار، رسیوں میں بندھی ہوئی برہنہ حالت میں حوا کی بیٹی درد سے کراہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب کاش موت ہی اس پر آسان ہو جائے۔ مالی حالات کمزور اور مجبوریاں تو ہوتی ہی ہیں۔ کچھ بے فکرے، کم عقل والدین کو بیٹیوں کی شادی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، جبکہ آج کے دور میں بھی کچھ کم ظرف لوگوں کی جوان سالہ بہن بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے اصل گھر نہیں جا پاتی، بلکہ یہیں ماں باپ بہن بھائیوں کو کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق مرد کے فرائض میں شامل ہے، عورت کے نہیں۔ اس تمام واقعے کے قابل غور اور سبق آموز یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ آئے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کو بھیجنے کی ضرورت پڑے تو پہلے اس رکشے والے پر اچھی طرح سے نظر ڈال لینی چاہیے، کہیں وہ بہروپیہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی رکشے میں آگے 2 افراد بیٹھے ہوں تو اس رکشے کو کبھی نہ روکیں۔ اپنے کچھ دوستوں کو بہنوں کی بے انتہا خدمت کرتے بھی پایا۔ وہ دن میں 10-10 چکر لگایا کرتے ہیں اور حالات کے پیش نظر موٹر سائیکل پر ہی سب بہنوں کو علیحدہ علیحدہ ان کے تعلیمی مراکز پر چھوڑ کر آتے ہیں، پھر واپس بھی خود ہی لے کر آتے ہیں۔ ایسے عظیم بھائیوں کو میرا سلام۔ اس تحریر کے آغاز میں جو کہانی ہے وہ چند سانپ نما
زہریلی اور کلمہ گو جہنمیوں کا انداز و واردات ظاہر کر رہی ہے، اور ایسی کہانی لکھنے کا میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میری معصوم اور پاک بہن باخبر رہیں، اور ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں اس معاشرے کے درندوں سے بہت بری سزا بھی مل سکتی ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ بہنوں کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بھی انجان شخص پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔